چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر معروق جو کہ ماہر امراض قلب ہیں, اور ڈاکٹر معروق کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ فرسٹ فیمیل ہارٹ سرجن آف پاکستان ہے, ساتھ ہی ساتھ سورہ رحمان کے ذریعے علاج بھی کرتی ہیں. معروق آپ کو ویلکم کرتے ہیں, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو, بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا. بے حد شکریہ آپ کے آنے کا. آج آپ سے اس تھیراپی کے حوالے سے ہم جانیں گے, ساتھ ہی ساتھ دل کی بیماریوں کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے. ضرور. جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے تو باقاعدہ پراپر ایک پلاننگ کے ذریعے وہ آ رہا ہے, ایک نظام کو فالو کرتے ہوئے آ رہا ہے, پھر وہ بڑے ہوتے ہوئے کیوں نہیں یہ سوچتا کہ اس نے بھی ایک بہترین مستقبل جو ہے وہ بنانا ہے, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی ضروری ہے. اپنی بات کا آغاز اللہ کے نام سے کروں گی, اور واقعی اللہ تعالیٰ وہ پلانر ہے جو ہم سب کے لیے ایک پلان آلریڈی بنا کے بھیجتا ہے. بالکل. کس نے ڈاکٹر بننا ہے, کس نے انجینئر بننا ہے, کس نے یوگا ایکسپرٹ بننا ہے, اور کس نے دینی سروسز کو آگے لے کے جانا ہے, اور کس نے ایک اسٹے ہوم موم بننا ہے, کیونکہ میرے خیال میں وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے, گھر کی پوری ہوم منسٹری چلانا. سو پلاننگ اور منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ کی آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کے لیے. کلیش اس وقت آتا ہے جب آپ اس پلان کے ساتھ, اس پلان میں اپنی مرضیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں. وہی چیز سٹریس کا باعث بنتی ہے, اور وہ سٹریس واحد فیکٹر ابھی تک ہم آئیڈینٹیفائی کر پائے ہیں اپنے پیشنٹس میں. میں اس وقت 3rd ایئر پہ ایگزسٹ کرتی ہوں. میں ہارٹ سرجن ہوں. I had the honor of being trained by Army serving Surgeon General افضال احمد اور جنرل اظہر رشید. سو نیچرلی ایک آرمی کے انوائرمنٹ میں کام کرنا, ڈسپلن آلریڈی ایگزسٹ کر رہا, وہ آپ کو ایک طریقے سے ٹرین کرنا چاہ رہے تھے. اگر میں ان سے جھگڑا شروع کر دیتی کہ نہیں میں نے اپنے طریقے سے ٹرین ہونا ہے, سو وہاں پہ ایک کلیش آتا, اور وہ کلیش مجھے اس بہترین ٹریننگ سے جو میں نے ریسیو کی, جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ڈسٹائنڈ کی تھی کہ بے شک عورت ہے, بے شک سویلین ہے, لیکن آرمی کے بہترین ادارے سے اسے ٹرین کرایا جائے گا اور خدمت خلق کے لیے وقف کیا جائے گا. میں نے صرف اپنے آپ کو سرنڈر کرنا تھا. تو حضرت علی علیہ السلام, حضرت علی نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اسے پہچانا. سو ایک پلان آپ کرتے ہیں, آپ اپنے ڈسپلن کے لیے کوشش کرتے ہیں, اس پہ چلتے ہیں, لیکن ایک پلان اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہوتا ہے. اور آئی تھنک دا بیسٹ پلاننگ از ٹو سرینڈر یور ول ٹو گاڈ. اور ڈسپلن کی تو بہترین مثال 7 سال کی عمر سے آپ کے لیے شروع کر دی جاتی ہے, اور وہ نماز ہے. وہ 5 ٹائمز وہ ڈسپلنری روٹین دیتی ہے میرے خیال میں, جس کے اکارڈنگلی آپ اپنی لائف کو ڈفرینٹ سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے. بالکل ایسے میری یہ انڈرسٹینڈنگ. بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات بہت اچھی لگی مجھے. تو آج کے نوجوان جو ہے اتنا پریشان حال شاید اس لیے بھی ہے کہ والدین اتنا ایمفسائز کرتے ہیں, تم نے کچھ بن کے ہی دکھانا ہے, یہ کرنا ہے, مسلط کیے جاتے ہیں فیصلے, تو کہیں نہ کہیں ایسا رزلٹ بھی نکلتا ہے کہ یا تو کسی کارڈیاک اریسٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یا کسی بہت بڑی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کر پاتے. ہماری جتنی میرے ایکسپیرینس میں ابھی تک آئے ہیں, ہماری انہی سٹریسز کی وجہ سے, جب آپ سکسیس کا معیار آپ نے دنیاوی رکھ دیا, تو پھر تو جب اللہ نے ہر چیز کی ذمہ داری لی ہے, آپ کے رزق کی, آپ کا ایک تعین کی, آپ کی زندگی کا, آپ کے موت کا, آپ کے اسٹرگلس کا, وہ کہتے ہیں وہ ایک آنسو جو آپ کی آنکھ سے گرتا ہے, اور وہ جو ایک پتا گرتا ہے, تمہارا رب اس سے بھی باخبر ہے. بے شک. تو پھر آپ نے سکسیس کے معیار کو دنیاوی ہی کیوں مقرر کر دیا؟ ایک بچے پہ یہ پریشر کیوں ہے کہ اس نے ٹاپ ہی کرنا ہے؟ کیا پتہ ہر بچے نے ڈاکٹر اور انجینئر ہی بننا ہے. بالکل. کیا پتہ وہ بچہ ایک آرٹس میں ایک امتیازی ذہن کا مالک ہو, اور اس ذہن کو آپ سپریس کر دیں, اسے ایک انجینئر یا ڈاکٹر یا کسی ایسی فیلڈ اس کے اوپر تھوپ کے. سو شروع سے بچوں کے مزاج کو سمجھیں, وہ کہاں جانا چاہتے ہیں. خدمت خلق اس امت محمدی میں ہر ایک میں انگرینڈ ہے, تو نیچرلی ایک ٹینڈنسی ٹورڈز میڈیکل فیلڈ آتی ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ آرٹس میں, سائنسز میں, ایون میوزک میں آگے جانا چاہتا ہے, تو وہ تو ہر سر میں ہے, ہر تال میں ہے, تو ایون اس کو اپنے ڈریمز کو پرسو کرنے دیں. تو یہاں سے جو ماں باپ ایک اس میں ایک جیسے کہتے ہیں ایک کمفرٹ لیول بچے میں لے کے آتا ہے, وہ کانفیڈنس گھر سے انڈیوس کیا جاتا ہے. بالکل. یہ کانفیڈنس گھر سے انڈیوس کیا جاتا ہے. تو جب کلیش آتا ہے گھر سے سکسیس کے لیے ہے, اور باہر کی دنیاوی سٹینڈرڈز کو وہ میٹ نہیں کر پاتا, تو ہمارے فیلڈ میں آپ دیکھیں کہ اب ان سٹریسز کی وجہ سے ان چیزوں پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش جو آپ کے بس میں نہیں ہے, ینگر سے ینگر پیشنٹ جو ہے وہ ہارٹ پرابلمس کا شکار ہونا شروع ہو گئے.
اور اونلی فیکٹر میں دوبارہ اسٹریس کروں گی, اونلی فیکٹر جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں وہ مینٹل اسٹریس. یہی شوگر کی وجہ بن رہا ہے, یہی بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ بنا, ہائپر ٹینشن. بالکل, زیادہ ٹینشن لیں گے ہائپر ٹینشن ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی یہی چیز اسٹریس کا, سوشل پریشرز ہم نے اتنے بڑھا دیے ہیں. ایگزیکٹلی یہی چیز نوجوانوں میں نشے کے استعمال کا باعث بن رہی. پھر لونلینس, سوشل آئسولیشن, یہ ساری. آپ بچے کو ٹاپ کرا رہے ہیں تو 50 بچہ ہے جو اس سے جیلس ہو رہا ہے, تو اس کے ایک کے ٹاپ پہ ہونے کا کیا فائدہ جب وہ 50 اسے بیک اسٹیپ کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے بہتر ہے وہ سیکنڈ آ جائے اور ان 50 کا دوست بن جائے. بالکل ایسا ہی ہے, اور اگر وہ دوست بنے گا تو ڈیفینیٹلی ہارمنی بھی پیدا ہوگی. ہم ڈاکٹر معروف سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سورہ رحمان سے جو وہ علاج کرتی ہیں, یہ علاج بیسیکلی ہے کیا, اس تھراپی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتائیں. جی بالکل, میں کارڈک سرجن بھی تھی, میرے پاس دولت شہرت پیسہ سب کچھ تھا, لیکن ایک شفا, مکمل شفا کے پیچھے پیچھے میں ہمیشہ جاتی تھی, میں پھرتی تھی. ہر پیشنٹ کی ڈیتھ پہ میں پریشان ہوتی تھی, اور میں یہ سوچتی تھی آخر وہ مکمل شفا کیا ہے. ہم دوائیاں بھی ساری دے رہے ہیں, ہم آپریشنز بھی سکسیزفلی کر رہے ہیں, وی ہیو بین ٹرینڈ ان دا بیسٹ انسٹیٹیوٹس, ہماری انٹرنیشنل ورکشاپس بھی ہو رہی ہیں, ٹریننگ بھی ہو رہی ہیں, گورے سے بھی ہم ٹرین ہو رہے ہیں. آخر وہ کیا کمی ہے؟ سو چونکہ اسٹریس کو ہم آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر چکے تھے, یہ سارے کارڈک پرابلمس کی جڑ ہے, بلڈ پریشر کی, ہائپر ٹینشن کی, اور شوگر کی, ڈائبٹیز کی, اور یہی ساری چیزیں پیشنٹ کو کارڈک پرابلمس کی طرف لے جا رہی تھیں. سو آخر الٹیمیٹلی ہم نے ایک وائبریشن ٹریٹمنٹ کے طور پہ دا موسٹ ڈیوائن وائبریشن کے بارے میں سنا. سروسز ہاسپٹل لاہور میں آلریڈی یہ ٹریٹمنٹ پریکٹس ہو رہی تھی. انہوں نے ڈیوائن وائبریشنس کے لیے جو سلیکشن کی وہ انہوں نے سورہ رحمان کی سلیکشن کی. اچھا, اٹس اے وائبریشن ریڈیشن ٹریٹمنٹ جو آپ کے ہیومن ڈی این اے کے ساتھ سنکرنائز کرتی ہے اور اندر سے ایک شفا کے پروسیس کو سٹارٹ کرتی ہے. یہ چینٹس, منتراز, یہ جارجین ہیمز, وہ جو ننز جن کو 24 گھنٹے ان 4 دیواریوں میں مقید کر دیا جاتا تھا, وہاں پہ بھی میوزک ٹریٹمنٹ, ایک دھمال ٹریٹمنٹ, یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھی. سو ان کی ہمیں ہسٹری ملتی ہے کہ لوگ ہیلنگ کے لیے ڈفرینٹ چینٹس کرتے تھے, کہیں وہ اللہ سے جا جڑتے تھے, وہ یکسوئی انہیں ملتی تھی جہاں پہ وہ اللہ کو پکارتے تھے اور شفا حاصل کر لیتے تھے. اب اس وقت تو ڈاکٹرز نہیں تھے, اس وقت تو آپریشنز نہیں تھے. سو 1400 سال پہلے ہمیں دا موسٹ ڈیوائن وائبریشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو دل کے کانوں سے انہوں نے سنا, وہ تو قرآن تھا جو اللہ نے اتارا. بالکل, تو قرآن تو حرف حرف شفا ہے, بے شک, اور شفا من جانب اللہ ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ان وائبریشنز کو ہمارے لیے ایک شفا کا ذریعہ بنانے میں رستہ کھولا. بالکل, یہ ایک انوویٹو ٹریٹمنٹ تھی. سب سے پہلے اس کی امپلیکیشن 1992 میں سید صفدر بخاری نے کی. یہ ایک سید بزرگ تھے اور ایک مشعل راہ شخصیت. ان کے اوپر اس اصرار کو کھولا گیا کہ سورہ رحمان کو ڈاکٹرز کے حوالے کرنا ہے, اس سے آپ پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. بالکل, میں اسی جانب آنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ سورہ رحمان کی ہی سلیکشن کیوں کی گئی. دیکھیں, ایک چیز, ویسے تو پورا قرآن شفا ہے, بے شک, پر ایک ڈاکٹر کو, اور ملٹیپل آپ دیکھیں ایک ڈاکٹری سسٹم ایگزسٹ کرتے ہیں, ہومیوپیتھک ہے, ایلوپیتھک ہے, ہربل ہے, چائنیز ہے. جب یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, اللہ نے انسان کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے پودے بھی بنائے, جانوروں سے بھی ہم ٹیشوز نکال کے ہارٹ ویلوز کی جگہ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں اس نے آپ کے لیے بنائی کیونکہ انسان کو اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا. بے شک, لیکن ان سید صفدر بخاری نے سورہ رحمان کو جب ان کے اوپر کھولا گیا اور ان ڈیوائن وائبریشنز کو انہوں نے لوگوں کو لگا کے چیک کیا تو ہی سٹارٹڈ ہیونگ ریزلٹس. اچھا, اور پھر سید شاکر عزیر صاحب کا بہت بڑا نام ہے, پی ٹی وی پہ وہ رہے ہیں, انہوں نے ان وائبریشن ٹریٹمنٹس کو وہ آگے لے کے چلے اسلام آباد میں, اور لاہور میں ڈاکٹر محمد جاوید تھے جو سروسز ہاسپٹل میں تھے, انہوں نے اپنے پیشنٹس کو یہی سورہ رحمان وائبریشن لگانا شروع کی. اب ایک ڈاکٹر کو ایک ٹریٹمنٹ جیسے بتائی جاتی ہے یا کورس جیسے پڑھایا جاتا ہے, وہ اس سے 1 انچ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر, بیکاز کچھ چیزوں کو ہم جانتے ہیں اسرار ہم پہ کھولے گئے ہیں, کچھ چیزیں کے اسرار اللہ نے ابھی تک ہم پہ نہیں کھولے. لیکن اگر وائبریشن ٹریٹمنٹ آپ دیکھیں, یہ ایک نیو موڈیلٹی ہے. بالکل, اور الیکٹرانک شاک ویو, الٹراسونک شاک ویو سے پتھروں کو توڑنا
ESWL اسے کہتے ہیں, شاک ویو لیتھوٹرپسی. تو الٹرا ساؤنڈ یا ساؤنڈ ویو سے آلریڈی کڈنی سٹونز توڑے جا رہے تھے. صحیح. آخر یہ ڈیوائن وائبریشن اس ٹریٹمنٹ پروسیس کے لیے کیوں نہیں یوز ہو سکتی جو سر سے پیر تک پیشنٹ کو شفا دینے میں یوز ہو سکے. سو ڈاکٹرز کے حوالے کی گئی. ہم لوگوں نے اسلام آباد میں اس کو 2017 میں لاسٹ ایئر مئی میں اپلائی کرنا شروع کیا. 17 سالہ ریزلٹس سروسز ہاسپٹل لاہور کو دکھتے ہوئے. ظاہر ہے ہم ڈاکٹرز تھے تو اس وائبریشن کو ایکسیپٹ کرنا, یہ وائبریشن جب ہم نے پیشنٹس پہ لگانا شروع کی, ابھی میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہیں 4 to 5 months کے, اور اس میں 50% مورٹیلٹی جو سرجیکل ICU میں ہمارے پیشنٹس کی تھی, ہم نے نہ دوائیاں چینج کی ہیں, نہ ہم نے آپریشنس چھوڑے ہیں, نہ ہم نے علاج چھوڑا ہے. وہ بھی نالج ہے وہ ہم کر رہے ہیں, پر ایڈ آن سورہ رحمان کو ایز اے وائبریشن ٹریٹمنٹ ہم نے اسٹارٹ کیا. جی جی, وہ وائبریشن ہم نے ساؤنڈ سسٹم کے تھرو سرجیکل ICU میں, میڈیکل ICU میں اور میرے اپنے کارڈک سرجری ICU میں لگا دی. سرجیکل ICU کی 50% مورٹیلٹی تھی. ظاہر ہے ہائی رسک ایکسیڈنٹ پیشنٹس, مرتے ہوئے پیشنٹ وہاں ایڈمٹ کیے جاتے تھے. 6 مہینے کے اندر اندر وہ 50% مورٹیلٹی کم ہو کے صرف 23% رہ گئی. کیا یہ اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وائبریشن کچھ تو ایسا کر رہی ہے ہیلنگ پروسیس میں سر سے پاؤں تک؟ تو بینگ مسلمس ہم نے سورہ رحمان کو چوز کیا بجائے کسی میوزک ٹریٹمنٹ کے. بالکل. اور اسی سورہ رحمان کی وائبریشن کو اب ہم آگے لے کے چلے ہیں. الیکٹرانک مائکروسکوپس کے ریزلٹس موجود ہیں. اچھا. کینسر سیل نارمل سیل سے ذرا ڈبل سائز کا ہوتا ہے. بالکل. سو ایک نارمل سیل پہ جب آپ قرآنک ریڈیشن اور سورہ رحمان وائبریشن لگاتے ہیں, وہ سیل ایک سرٹن سپیڈ پہ وائبریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو نارمل سیل کی الاسٹیسٹی ہوتی ہے, لیکن کینسر سیل ڈبل سائز میں جب وہ بھی وائبریٹ کرتا ہے اسی وائبریشن سے, وہ پھٹ جاتا ہے. اچھا. ہم نے اس کے ایویڈنسز کو ریکارڈ کر لیا. اچھا. تو اب تو چیز جو ہے وہ ڈیوائن وائبریشن جو ہے وہ اب سائنٹیفک ایرا میں داخل ہو رہی ہے. کیا کیسے کینسر سیل پھٹ رہے ہیں, کیسے پیشنٹ کے مائکرو ویسکولر لیول پہ, یعنی وہ چھوٹی ویسل جہاں ڈاکٹر یا دوائی نہیں پہنچ سکتی لیکن ساؤنڈ وائبریشن وہاں پہنچ جاتی ہے, وہاں جا کے وہ ڈیزیز کو توڑتی ہے اور ایک ہیلنگ کا پروسیس انٹرنلی سٹارٹ ہوتا ہے. اور یہ پیشنٹ کو پہلا سٹیپ فزیکل ہیلتھ دینا شروع کر رہا ہے. بالکل. اور اس سے آگے کتنے سٹیپس ہیں, ابھی تک تو ہم اس سفر پہ شروع ہوئے ہیں, آگے کتنی سٹیجز ہیں. میں تو ابھی تک وہ جسے کہتے ہیں نا کوچہ عشق میں حیرت کے سوا کچھ بھی نہیں. سو ابھی تو ہم اس حیرت کے سلسلے میں داخل. بالکل. اس کے ٹائم سپین کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ ابھی تک جو ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں وہ کتنے ٹائم کے لیے جو ہے یہ سنائی جاتی ہیں؟ جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ایک تو وینٹیلیٹڈ پیشنٹ ہیں جو جاگے ہوئے نہیں ہیں, ان کو تو یہ وائبریشن ہم تھرو ساؤنڈ سسٹم اپنے ICU میں ہم وائبریشن کا وہ سیٹ کریٹ کر دیتے ہیں جو ان کو ہیلنگ کرتا جاتا ہے. ہاں جو پیشنٹ جاگ رہے ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں, اسٹریس, چہرے پریشان, ان کو ہم بٹھاتے ہیں, 14 ٹیبلٹس کھا رہے ہیں, ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یار دس پیشنٹ از ٹیکنگ ٹو مینی ٹیبلٹس, 2 to 3 ٹھیک ہے, باڈی آپ نے اتنی ڈیمیج کر لی ہے اسٹریس سے, کوئی تو دوائی دینی پڑے گی. لیکن جب 14-15 گولیوں پہ بات چلی جائے, 4 بلڈ پریشر کے لیے, 3 شوگر کے لیے, 2 رات کو سونے کے لیے, 2 صبح اٹھنے کے لیے, اور ایک ملٹی وٹامن طاقت نہیں, 14 گولیاں, تو اس پیشنٹ کو کسی اس گولیوں کی پھر ضرورت نہیں ہے, اس کا کوئی پرابلم کہیں ان آئیڈینٹیفائڈ جا رہا ہے. تو ان کو جب ہم سورہ رحمان لگاتے ہیں, سب سے پہلے ہمارا سٹارٹ کرنے کا طریقہ ہے, یہاں پہ بھی میں بتا دیتی ہوں, آنکھیں بند کر لیں یکسوئی کے لیے. آنکھیں بند کر کے ہم انہیں کہتے ہیں ٹیک ہاف اے گلاس آف واٹر, اور اس کے بعد فارگیونیس ٹریٹمنٹ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اسٹریس کی ایک وجہ نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے. بالکل. فارگیونیس ہمارے نبی نے بھی کہا, ان کا پرائم وہ یہ رہا کہ پتھر کھا کے فارگیو کیا. تو ہم ان سے کیا بڑے ہیں, ہم کیوں نہیں فارگیو کر سکتے؟ بالکل. اپنے ماں باپ کو فارگیو, اور شاید ہم تو اتنی مشکلیں کبھی جھیل بھی نہیں سکتے. نہیں, ہم اس لیول پہ ہی نہیں ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں کچھ سکھایا. پوری کائنات جس کے لیے تخلیق ہوئی, اسے پتھر مارا گیا, اس نے کیا سکھایا؟ معاف کر دینا. بے شک. مسکرانا. یہ 2 چیزیں ہی لے لیں, آپ کے چہرے پہ اس وقت سب سے خوبصورت چیز مسکراہٹ ہے, اور یہ صدقہ بنا دی گئی. بالکل. تو پیشنٹس کو ہم یہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر لیں, مکمل یکسوئی, اور سب کو معاف کر دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر,
جو ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور دھڑکتے ہیں. ان کی خاطر جب معافی دیتے ہیں تو معافی آسان ہو جاتی ہے. اور معاف کر کے دلوں کو صاف کریں. دل آپ کا کعبہ ہے جہاں ہم نے مختلف سٹریس کے، نفرت کے بت بٹھائے ہیں. ان سب بتوں کو توڑیں، اپنے دل میں بیٹھیں، اپنی ہارٹ بیٹ کو محسوس کریں. صحیح. forgive everyone. اور اس کے بعد 3 دفعہ آپ اللہ جسے آپ شفا کہتے ہیں وہ آپ کے دل میں موجود ہے. اللہ جسے آپ نور کہتے ہیں وہ آپ کے دل میں ہے. بالکل. جو سکون آپ جسے اللہ کہتے ہیں وہ آپ کے دل میں. سو آنکھیں بند کر کے دل صاف کر کے 3 دفعہ سے پکاریں اللہ اللہ اللہ. ونس یو کال ہز نیم دین وی اسٹارٹ سورہ رحمان. ماشاءاللہ. یہ لگا کے 5 منٹس 20 منٹس جب تک سورہ رحمان کی جو وائبریشن ہے اس فارگیونیس سے باڈی تیار ہو جاتی ہے سورہ رحمان کی وائبریشن کو ریسیو کرنے کے لیے. سو اس وائبریشن کو جب آپ لگاتے ہیں صبح دوپہر شام ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ فارگیونیس ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے. بالکل. تو شروع میں دل اتنا نرم نہیں پڑتا، کچھ دشمنوں کو انسان نہیں بھی معاف کر سکتا. بالکل. تو ہم کہتے ہیں کہ معافی معافی معافی، اور اپنے دشمن کو دعا دے دیں کہ میری وجہ سے امت محمدی کا ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے. ماشاءاللہ. سو جب یہ دعا آپ نے دے دی تو پھر تو آپ کا کوئی دشمن رہا ہی نہیں. بالکل. تو سٹریس کہاں گیا؟ ختم ہو گیا، کلیئر ہو گیا. دعا سے آدھا کام. پھر وائبریشن جو ہی لگتی ہے وہ سورہ رحمان کے اگر ترجمے پہ غور کریں، شروع کرتا ہے الرحمن، بڑے سے بڑا گناہ میرے پاس لاؤ، میری رحمانیت کو چیلنج کرو، میں معاف کروں گا. بے شک رحم کرنے والا ہے. جب ماں سے بھی معافی مل جاتی ہے، گندے مندے جاتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے. ماں کو بندہ گلے لگا لیتا ہے، ماں آپ نے مجھے یہ بھی معاف کر دیا. تو اللہ جب بڑے سے بڑا گناہ معاف کرتا ہے تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے. ایک پازیٹیوٹی آتی ہے کہ نہیں یار، آئی کین لو مائی سیلف. بالکل. آئی کین ہیل مائی سیلف ود لو، ود دا کیئر آف اللہ ہوز دا، جو میرے ایک ایک آنسو کو جانتا ہے، میرے ایک ایک تکلیف کو جانتا ہے. سو جب آپ اس کو پکارتے ہیں 3 دفعہ اور سورہ رحمان میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم میری کن کن نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ فروٹس، یہ پھول، یہ سورج چاند کا اگنا، آپ کی سانس کا آنا، آپ کا اپنا وجود، خوبصورت ترین تخلیق. بے شک بے شک. اس کو جب آپ اپریشیٹ کرنا شروع کرتے ہیں آپ کے اندر سے ایک ہیلنگ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. بالکل. سورہ رحمان کو صبح دوپہر شام، فارگیونیس صبح دوپہر شام 7 دن کر لیتے ہیں، اور 7 دن بعد اس وائبریشن کو پھر ہم بند کر دیتے. پھر صرف کیریکٹر بلڈنگ پہ کام ہوتا ہے کہ جی اب جو اسپریچول لیول ہے نیکسٹ پہ آپ جا رہے ہیں. جھوٹ نہ بولیں، بغض نہ رکھیں. آپ کو ایک تقدیر اور رزق ماتھے پہ لکھ دیا گیا تو کسی کو بیک سٹیپ کیوں کرتے؟ کسی کو سیٹ سے اتار کے اس کی سیٹ پہ کیوں بیٹھتے؟ آپ کے لیے تو وہ سیٹ اللہ نے لکھ دی، لیکن اپنے ڈیو کورس آف ٹائم میں آپ کو عطا کر دی جائے گی. بالکل. یہ جب چیز آتی ہے اور سٹریس ختم ہوتا ہے، یقین مانیں 7 ڈے ٹریٹمنٹ کے بعد 14 گولیوں سے 2 یا 3 گولیوں پہ میں پیشنٹ کو گھر بھجوا رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف نفرت ختم کی ہے اور انہوں نے اپنی شکایات ختم کی ہیں اپنے خاندان والوں سے، اپنے اللہ سے. سم ٹائمز اللہ سے آپ ناراض ہوئے ہوتے تو وہ تو پیار کرتا ہے نا، یہ آزمائشیں اپنے پاس لانے کو ڈال رہا ہے. بالکل. تو جب آپ اسے وہ فارگیونیس اس لیول تک چلی جاتی کہ میں آپ سے خوش ہوں اور بار بار اسی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ، اسی کی نعمتوں کو جو ہے ان کی تعریف کر رہے ہیں. دوائیاں کم ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، انڈیپینڈنٹ ٹریٹمنٹ ہے. اپنے گھر میں بیٹھے 7 دن کریں. 7 دن کے بعد جب کہیں پھنسے ہوں سن لیں، اس کی نعمتوں کو یاد کریں اور لائف میں آگے بڑھیں، ان کو اپریشیٹ کریں. آگے بڑھیں. آپ کی ایک ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے اور وہ ڈیوٹی خدمت خلق ہے. سو ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کو خوش رکھنا، جیسے عثمانی صاحب نے کہا، بہت ضروری. پھر انہوں نے ایک چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا، استاد جو آپ کو سکھا رہا ہے، جو آپ کو بتا رہا ہے. بالکل. میرے لیے میرے سارے ٹیچرز، پھر سید صفدر بخاری صاحب، پھر ڈاکٹر جاوید صاحب، یہ سب وہ ٹیچرز ہیں جنہوں نے اس الٹیمیٹ شفا کی طرف میری رہنمائی کی. بالکل. تو میں اپنی ماشاءاللہ آپ ایک بہترین کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین جزا دے. اس حوالے سے مزید بھی آپ سے جانیں گے اور مریضوں کے رسپانس کے حوالے سے بھی آپ سے ضرور بات کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر بیمار ہو گئے یا خدا نخواستہ کسی بڑی بیماری نے ہمیں آ لیا ہے تو ہم اس سے نکلنے کی پلاننگ نہیں کرتے. ہم شاید اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، یا اب بس ہم ختم ہونے والے ہیں. یہ پلاننگ کرنے کے بجائے ہم اس سے باہر نکلنے کی پلاننگ بھی تو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں جب
جب ہم ڈاکٹر بنتے ہیں تو ہم صرف ایک پیشنٹ کو ڈیل نہیں کرے تو پوری فیملی اس کے ساتھ سفر کر رہی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ پیشنٹ تو بیمار ہے, ڈپریشن میں ہے, اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے, اس کے ساتھ ایک پورا خاندان سفر کر رہا ہے جو اس کے لیے اپنے ریسورسز کی قربانی, اپنی چیزوں کی قربانی دے کے اس کے لیے دوا لے کے آ رہا ہے یا اس کی ٹریٹمنٹ میں جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. سو ونس یہ اسٹریٹجی, پلاننگ, کیریئر سکسیس, یہ ساری چیزیں ایک بیمار انسان کے لیے میٹر نہیں کرتی. اس وقت اسے الفاظ نہیں, مرہم چاہیے ہوتا ہے. اور ایک سب سے پہلی بات, جیسے عثمانی صاحب نے کہا, اخلاق. تو سورہ رحمان سے میرا پرسنلی ذاتی, دیکھیں سیلف پریکٹیکل سب سے بڑا ہوتا ہے. بالکل. میں نے اپنا اخلاق امپروو کیا سب سے زیادہ. ڈاکٹر سے سب سے زیادہ شکایت ہے پیار سے بات کر دینا, آدھی بیماری کا خاتمہ, کیونکہ وہ تو دکھ تکلیف سے لڑتا ہوا آ رہا ہے. صحیح. سو اس سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے آپ اسے کہیں, ایک امید دلائیں اور اسے کہیں کہ جی نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی شفا رکھی ہے, اور اگر کچھ امراض کی شفا بہت بیماری ہے, بہت ایڈوانس سٹیج ہے, سم ٹائم میں نے ایسی بھی حالت دیکھی ہے کہ اٹینڈنٹس اپنے پیشنٹس کی آسان موت کی دعا مانگتے کہ اللہ اس تکلیف سے نجات دے. سو کچھ امراض کی شفا موت ہے. آپ نے تو اللہ سے شفا مانگنی ہے, وہ پھر اس کے بعد سرنڈر کر دینا ہے کہ آپ کیا, وہ آپ کے لیے کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. سو جو بھی دوائی ہم دیں, ہم یہ مان لیتے ہیں کہ شفا الٹیمیٹلی اللہ کی طرف سے آنی ہے. بے شک. سو ناٹ اونلی سورہ رحمان ٹریٹمنٹ نے ہمارے پیشنٹس کو امپروو کیا, جب 7 فیملی ممبرز آتے تھے جو ڈپریشن کا شکار ہوتے تھے, وہ ایک پازیٹیو وائبز دے کے اس پیشنٹ کو امید دے کے ٹھیک کر سکتے ہیں. سو ان کو اٹینڈنٹس نے بھی سنی, انہوں نے بھی سننا شروع کیا. اچھا, پھر ہم ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف جو پیشنٹس کی خدمت کر رہے تھے, جو روزانہ ایک ڈیتھ دیکھ رہے تھے, ان کے دل پہ اثر نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ کیسا پروفیشن ہے, روزانہ ایک بندہ مر رہا ہے. وہاں سے وہ پازیٹیوٹی کا سفر پھر وہیں تک محدود نہیں رہا. نرسنگ سٹاف, ڈاکٹرز, میرے پی جیز جو آپس میں وہ کمپٹیشن کی لڑائی ہے نا ینگسٹرز میں, ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جی بیک سٹیبنگ بہت زیادہ ہے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بہت زیادہ ہے. آہستہ آہستہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہونا شروع ہو گیا, ایک دوسرے کی ڈیوٹی کور کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا, ایک انوائرمنٹ کریٹ ہونا شروع آہستہ سے. آئی ڈونٹ نو وٹ از ہیپننگ, لیکن وہ ایک وائبریشن چلتی ہے, اور اس کے بعد سم ہاؤ ہر کوئی ایک پازیٹیو انرجی سے بھر جاتا ہے, اور ایک نئے سرے سے اپنے پیشنٹس کو جو ہے امپروو کرنے کے لیے اور اس میں تگ و دو کرتا ہے. نالج امپروو ہو رہا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی نالج کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. تو بچے, اب جو ہمارے بچوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے, مسلمان بچوں کے لیے, ماڈرنٹی, ویسٹرن سوسائٹی اور اسلام, کیسے ان دونوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں. تو اس سے مجھے بتائیں, کارڈک سرجری سب سے زیادہ ایڈوانس فیلڈ ہے. صحیح. اور اگر مجھے کوئی کہے کہ کارڈک سرجری ویسٹ کی زیادہ ہے, میں اس کو ابھی یہاں پہ غلط پروو کرتی ہوں. حتیم پہلا آپریشن تھیٹر تھا کارڈک سرجری, اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کارڈک پیشنٹ بنے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی کارڈک سرجری کی. تو اوپن ہارٹ سرجری کا تو کانسیپٹ میرے دین میں از دا موسٹ ماڈرن. بالکل. یہ 1400 سال پہلے کانسیپٹ دیا جا رہا ہے, جسے گورا ابھی 100 سال پہلے سمجھا ہے. تو میں اسے یہ نہ بتاؤں کہ میرا دین آپ سے زیادہ ماڈرن ہے. بالکل. یہ مجھے وہ ماڈرن لائنز آف ٹریٹمنٹ, سرجری, شفا دے رہا ہے جو ابھی جہاں تک آپ پہنچے بھی نہیں ہیں. یہ وائبریشن ٹریٹمنٹ ایڈوانس ہے. وائبریشن ٹریٹمنٹ یقیناً وہ ریولوشن لائے گی کہ دوائیوں کی تعداد کم ہوگی اور پیشنٹس شفا کا سفر شروع کریں گے. بالکل. تو یہ وائبریشن ناٹ اونلی فار ڈیزیزڈ بلکہ اسپریچول ہیلنگ, جیسے ابھی آپ نے بات کی نا, بغض, کینہ, ان چیز, یہاں پہ بھی کام کرنا شروع ہو گئی ہے. پھر تھرڈ چیز کیریکٹر بلڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. واٹس ایپ, فیس بک, یہ چیزیں بچوں کو ایک عجیب سے انتشار کا شکار کرتے ہیں. تو جب ہم انہیں کہتے ہیں آنکھیں بند کرو, تو یہ سمیرہ صاحبہ والی بات, یکسوئی, یوگا کیا دے رہا ہے, یکسوئی. یکسوئی میں آپ وہ ڈیوائن آواز سنتے ہیں جس نے آپ کو کریٹ کیا, چاہے وہ یوگا سے ہو, چاہے وہ ڈاکٹر سورہ رحمان سے کر رہا ہو, چاہے مفتی صاحب اپنی تلاوت سے کر رہے ہوں, پر ہم وہ یکسوئی, وہ یقین اور اس کی طرف فوکس کر رہے ہیں جو انتشار ہمارے تباہی کا باعث بنے. صحیح. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں پیشنٹس کے رسپانس کے حوالے سے بتائیں گی, کیسا رسپانس آ رہا ہے؟ امیڈیٹلی جب سورہ رحمان آپ بند کرتے ہیں اور دعا فارگیونیس کے بعد, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پیشنٹ بعض روتے بھی بہت زیادہ ہیں, وہ ایک دل کی نرمی میں آنسو کا آنا نیچرل ہے,
تو پھر ہم کہتے ہیں آدھا گلاس پانی جو وائبریشن کو ایبزارب کر لیتا ہے وہ پانی پی لیں، کیونکہ ہیومن 70% واٹر ہے، تو 7 days میں یہ ٹوٹل 70% واٹر جس پہ اللہ کا نام لے لیا تو آب شفا بن گیا، تو اب یہ باڈی کے اندر چلا گیا، تو واٹر وہاں وائبریٹری ویوز کو اور ان مالیکیولز کو پہنچائے گا جہاں تک دوائی نہیں پہنچ سکتی. سو واٹر تو گیا 7 days میں. سو امیڈیٹلی سننے کے بعد پیشنٹ ایک دم آنکھیں کھول کے کہتا ہے آئی فیل سو لائٹ، ماشاءاللہ، یکسوئی اور انتشار ختم، اور دنیا کی وہ افراتفری، وہ سوچ، وہ ٹینشنز ختم ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ سکون. تو وہ اللہ جسے آپ سکون کہتے ہیں وہ آپ کے دل میں، وہ دل یہ وہ کلام ہولڈ کرتا ہے جو پہاڑ ہولڈ نہیں کر سکا. صحیح. تو اللہ نے اپنا ایک حصہ خاکی میں ڈال کر اس کو کچھ ایسا بنا دیا ہے کہ جب وہ اللہ سے جڑتا ہے تو وہی پاورز، وہی سکون، وہی نالج کی لامحدودیت، وہی شفا کی لامحدودیت محسوس کرتا ہے جو کہ اس کائنات. پھر تو ٹریک بن گیا نا، پھر تو وہ ساری شفا یاب ہونا ہی ہونا ہے، پھر تو وہ ساری رحمتیں آنی ہیں. تو وہ اس نے اپنی رحمت کا آپ پہ تہیہ کر لیا. بالکل. صرف یہ کہا گیا کہ مجھے پکارو. تو دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور یہ جو تکلیف میں دل سے تڑپ کے 3 دفعہ اللہ نکلتا ہے یہی دعا ہے. بالکل. یہی شفا ہے. سو باقی ہم ڈاکٹرز اپنی دوائیاں دیتے رہیں گے، ہم نے ڈاکٹری بند نہیں کرنی، یہ بھی نالج کا حصہ ہے. بالکل. لیکن ہم ضرور ضرور اس وائبریشن کو جو سائنٹیفک لیول پہ کینسر سیلز کو پھاڑ رہی ہے، اور جو میرے پیشنٹ میں مورٹیلٹی اسٹیٹسٹکس امپروو کر رہی ہے، جو سراؤنڈنگ میں لوگوں کی کیریکٹر بلڈنگ کر رہی ہے اور ان کو خدمت کے لیے مجبور کر رہی ہے روز ڈیوٹی پہ آنا، سو اس چیز کو ہم ضرور کئی لیولز پہ ایکسپلور کریں گے، کر بھی رہے ہیں. 3 آن گوئنگ ریسرچ پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں. ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہم نے سیمینار کیا تھا، وہاں پہ سے 3 بچیاں ہیپیٹائٹس بی سی میں اس کی سورہ رحمان وائبریشن along with ادر ٹریٹمنٹ پہ ریسرچ کر رہی ہیں. ویری گڈ انیشیل ریزلٹس، لیکن اسے ہم سائنٹیفکلی پبلش کریں گے. ہم مورٹیلٹی اور ہائپر ٹینشن کے اسٹیٹسٹکس پہ کام کر رہے ہیں جو کہ ریڈیوس ہو رہی ہے، اور پیشنٹ کی مورٹیلٹی کم ہو رہی ہے، ان کی سروائیول بہتر ہو رہی ہے. ایڈ آن ہے. تو یہ دوسرا پروجیکٹ ہے ہمارا. تیسرا پروجیکٹ جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ پہ ہے، جو کوالٹیٹیو انالیسز ہم کہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی میں کیا چینج آیا. تو وہ ایک پازیٹیوٹی، وہ ایک دوسروں کے لیے پیار کا جذبہ، کیونکہ کائنات تو پیار پہ تخلیق ہوئی ہے، تو نفرت ہٹائیں، صرف پیار بچے. نفرت کے لیے، بغض کے لیے، جیسا کہ آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب. جی ضرور. سوری نہیں کہ منفی رویے جو ہیں وہ جڑ ہے بیماری کا بھی، اور یہ نظم و ضبط کو بھی تباہ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. منفی سوچ، آپ کے منفی رویے جو ہیں یہ آپ پہ اتنا زیادہ اثر انداز کرتے ہیں کہ شاید آپ پھر پازیٹیوٹی کی طرف جا ہی نہیں پاتے. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی، کیا موٹاپے کے لیے، اوبیسٹی کے لیے بھی پریفر کریں گے آپ یہ ٹریٹمنٹ؟ بالکل. اوبیسٹی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک بندہ جب ڈپریس ہوتا ہے اور اس کے سامنے فریج کھلا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے بات کرنے والا، تو وہ تو کھانا شروع کر دے گا. اور یقیناً اچھا پھر ہمارا معاشرے کا ایک ہے یار آج خوشی سیلیبریٹ کرنی، چلو کتے کھانے چلے. بالکل. کسی نے یہ نہیں کہا آؤ یار ہم بیٹھ کے ذرا ہم واک کرنے چلتے. یقین کریں میں اور میرے ہسبینڈ اکٹھے واک کرتے ہیں. سورہ رحمان کے بعد میں نے اپنی ایکٹیویٹی جو ورکہولک چیز تھی، میں صرف 2 گھنٹے سوتی تھی 24 گھنٹے میں نے اس کو کم کیا. میں نے اللہ کے حوالے اپنے پیشنٹس کو کرنا شروع کیا کہ ہر وقت مارو آپ نے نہیں ذمہ دار، اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے. آپ آپریشن کریں اور پیچھے اپنے گھر کو بھی تھوڑی سی توجہ دیں. تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے جب سے واک کو اکٹھے کرنا شروع کیا، ہم نے بہت سی باتیں کی، اور میں نے سائیکولوجیکلی اتنا بوسٹڈ، اتنا ریلیکس فیل کیا. میں اسے بھی سورہ رحمان کا ہی تحفہ کہتی ہوں کہ مجھے اس نے پرسنلی اتنا بلڈ کیا. میرے گھر کا جو اکائی ہے میرا شوہر، میرے اس کے ساتھ ریلیشن شپ کو اتنا امپروو کیا. تو آگے پتہ نہیں کتنے بینیفٹس میں ابھی اس کے دیکھوں گی، پر میں آئی ول ریکمینڈ اٹ فار ایوری بڈی. آپ کا ماس میڈیا ہے، یہ چینل ہے جو بہت لوگوں کو اکٹھے یہ پیارا میسج دے سکتا ہے. سو میرے آنے کی جو وجہ بھی بنی اور سورہ رحمان کا بتانے کی، ویسے تو ایک پرسنل کویسٹ ہے، اسٹرگل ہے، اور ہم خاموشی سے اس کمرے میں کر رہے ہیں. جمعرات کے دن ہم 12 سے 2 بجے پیمز میں الرحمان ہال ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے، وہاں پہ ہم یہ ٹریٹمنٹ ریگولرلی آفر کر رہے ہیں. سرجیکل، میڈیکل آئی سی یو باقی ہاسپٹل میں یہ چل رہی ہے، تو وہ چلتی رہے گی. اور جتنے ماس میڈیا کو ہم یہ پازیٹیوٹی کا، یہ امید کا میسج سورہ رحمان کی وائبریشن کی فارم میں دے سکتے ہیں، ہم دیں گے. فارگیونیس ہمارے دین کی بیس ہے. اور یقین کریں، میں سارے اسٹوڈنٹس، جونیئرز، سینئر سے مخاطب ہو کے کہتی ہوں
کہ آپ کا دین, آپ کا اسلام سب سے ماڈرن مذہب ہے, بالکل, اور اس نے وہ ماڈرن گائیڈ لائنس دی ہیں, آپ صرف ایکسپلور کرنے کو تیار ہو جائیں. بالکل ایسے ہی. اینڈ جسٹ لسن ٹو سورہ رحمان فار 7 days, اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ پہ نالج کے, گھر بیٹھے بھی ریکمینڈ کرتی ہیں آپ, گھر بیٹھے بھی. یہ انڈیپینڈنٹ ٹریٹمنٹ ہے, یہ طریقہ میں نے بتا دیا. فارگیو کریں, آنکھیں بند کریں, سورہ رحمان لگائیں, 3 دفعہ اللہ کو پکاریں. 20 منٹ کی سورہ رحمان ہے. فارگیونیس میں 1 منٹ لگتا ہے اگر چاہیں تو, 2 سیکنڈ لگتے ہیں اگر آپ بہت اسٹرانگ ہیں تو. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, زندگی ہے, صحت ہے تو ہی سب کچھ ہے. اس صحت کے لیے ہم کیوں نہیں اہتمام کرتے, اس کے لیے کیوں نہیں پلاننگ کرتے کہ ہم نے صحت مند کیسے رہنا ہے. ہم سیلف میڈیکیشن بہت کر لیتے ہیں, ملٹی وائٹامنس کا انٹیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں انرجی مل جائے. انرجی تو ہمیں باقی چیزوں سے لینی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں گائیڈنس ہمارے پاس آ چکی, اللہ تعالیٰ پریکٹیکل کا نام ہے. ہم اللہ سے کہتے ہیں نا یہ کر دو وہ کر دو, تو اللہ از پریکٹیکل. اب آپ تقریریں بہت ہو چکی, آپ پریکٹیکلی اپلائی کریں اسے اپنی لائف میں. ہمارے لیے جو چیزیں میٹر کرتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ نفرت کو اور کمپٹیشن کو اپنی زندگی سے نکال دیں, اپنے آپ سے پیار کریں, اور یہ پیار آپ کو ایکسرسائز پہ مجبور کرے گا. خوبصورتی, فزیکل خوبصورتی, اندر سے اپنے آپ سے پیار کریں تو باطنی خوبصورتی آٹومیٹیکلی آنا شروع ہوگی, اور وہ چیز پھر آپ کے ارد گرد ایک ایسی پازیٹیو وائبس کریٹ کرے گا کہ پورا معاشرہ اگر اپنے اوپر کام کرنا شروع کرے تو وہ امپروو ہونا شروع ہو جائے گا. اسٹریس جو ہی نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے, تو اسٹریس جو ہی ختم ہوتا ہے آپ کی ہارٹ ڈیزیزز, آپ کی ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹس کم ہو جائیں گی. پھر اسوہ حسنہ, آپ کو کھانے پینے کے آداب بتا دیے گئے, طریقے بتا دیے گئے, وہ غذائیں حضور نے خود کھا کے آپ کو بتا دیں جس میں شفا ہے, جس میں صحت ہے. موٹاپے سے بچنے کا کہہ دیا, وہ پیٹ کو ہاتھ لگا کے کہتے تھے اس کو کم کرو, توند انہیں پسند نہیں تھی. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توند کا یا پیٹ کے ڈائیمیٹر کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے ڈائبٹیز کے ساتھ. دیکھ لیجئے 1400 سال پہلے کہا جا رہا ہے. سو وہ اسوہ حسنہ کو فالو کریں, اپنی ڈائٹ, اپنی غذائیں, انہی رستوں پہ اگر ہم چلیں تو غذا میں سادگی لائیں, سٹریس کم کریں, ایکسرسائز پہ توجہ دیں. یہ ساری چیزیں مل کے آپ کی لائف کو بیماریوں سے ختم کریں گی. اور پھر باطنی اس کے لیے آپ گائیڈنس جو ہیں وہ ایک آنکھیں بند کر کے جب آپ یکسوئی کرتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں, پھر گاڈ از پرسیپشن. آپ کے دل سے ایک آواز آتی ہے یار یہ کر دو, وہ آواز ہمیشہ پہلی آواز کو فالو کریں, وہ آواز آپ کی زندگی سنوارنا شروع کر دے گی. دل کی بات کرتے ہیں, دل میں تو بہت سارے ایموشنز بھی ہیں, دل کی آواز کی بات کرتے ہیں, دل سے بہت سارے کام بھی ہم نے لینے, لیکن دل کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا, اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی جاتی کہ اس کو کیسے تقویت دیں. جی دل کے لیے محبت کافی ہے. کائنات جب محبت کے نام پہ تخلیق ہو گئی, تو جب اس محبت کو آپ اپنے دل میں لائیں گے, اللہ سے شروع کریں, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہوں. بہت اچھا کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بلایا, ایک ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, سرجن ہیں اور دل کی ڈاکٹر ہیں, اور ہم سب سننے والوں کو, ہم لوگوں کو بھی یہ میسج دے رہی ہیں کہ آپ محبت سے اس کا علاج کریں, بالکل کر سکتے ہیں, بجائے کہ دوائیوں سے کریں. تو یہ کتنا خوبصورت بات ہے, بہت خوب. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بے لوث محبت ہی ہماری ساری بیماریوں کا علاج ہے. بالکل. بے غرضی سے, بے لوثیت سے ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کا بھلا چاہیں. اسی لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. چاہے آپ جس فیلڈ میں ہیں, آپ کا فیلڈ ہی آپ کے لیے دین اور دنیا کی فلاح کا ذریعہ بنا دیا گیا. سو اپنے فیلڈ میں پازیٹیوٹی کریٹ کریں, محبت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بے لوثی سے ان کو اچھا مشورہ دیں اور ان کے اچھا سوچیں, تو یہ پازیٹیو وائبز آہستہ آہستہ بڑھ کے پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گی, اور ہم ان بیماریوں سے, ان ذہنی اور جسمانی تکان سے اور اس انتشار سے نجات پا سکیں. بالکل ایسے ہی ایک ایسا طریقہ کار بتا دیا ہے, گھر بیٹھے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم گھر بیٹھے بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اور یقیناً آج کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ہمارے بہت زیادہ جو ناظرین جو ہیں, جو ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں, ان کو سراہتے ہیں, وہ بھی اس عمل کو کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ گھر بیٹھے ہی وہ سورہ رحمان تھراپی سے استفادہ حاصل کر سکیں.